بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف میں ہم فعل مضارع کے صیغے پڑھ رہے تھے، تو ہم نے اب تک فعل مضارع معروف اور فعل مضارع مجہول کے صیغے پڑھے تھے۔ معروف کا مطلب جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جس کا فاعل معلوم ہوتا ہے، اور مجہول کہ جس کا فاعل ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ فعل مضارع منفی بنانے کا طریقہ، تو اس میں کوئی بڑا طریقہ نہیں ہے، اس کا کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں لا لگا دیا جائے۔ فعل مضارع کے شروع میں لا لگا دیا جائے۔ اب دیکھیں کہ جیسے یضربو ہے، یضربو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک شخص۔ تو اب اس کا شروع میں اگر ہم لا لگا دیتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ لا یضربو، نہیں مارتا یا نہیں مارے گا وہ ایک شخص۔ اچھا، اسی طرح مجہول کے منفی بنانے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ اس کو ہم پڑھیں گے لا یضربو، نہیں مارا جاتا یا مارا جائے گا وہ ایک شخص۔ تو دونوں کا طریقہ ایک ہے کہ اس کے شروع میں صرف حرف نفی لا لگا دیا جائے۔ یضربان، یضربانی، یضربو، یضربانی، یضربانی کا نفی کیسے بنے گا؟ لا یضربانی۔ اور یہ معروف سے، مجہول سے کیسے بنے گا؟ لا یضربانی۔ اسی طرح جمع کا صیغہ بنے گا لا یضربون، یہ معروف کا ہو گیا، اور مجہول کا کیسے بنے گا؟ لا یضربون۔ تو باقی گردان ساری اسی طرح ہی ہوگی کہ اس کے شروع میں صرف لا لگا دیا جائے تو وہ مثبت سے منفی بن جاتا ہے۔ یہ فعل مضارع کا منفی بنانے کا طریقہ ہے۔ جس طرح فعل ماضی کا منفی بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ اس کے شروع میں ما لگا دیا جاتا تھا، ما نافیہ، تو اس سے وہ سارا منفی بن جاتا تھا۔ اسی طرح فعل مضارع کو جب منفی میں بدلنا ہو تو اس کے شروع میں لا لگا دیا جاتا ہے تو یہ منفی ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بہت زیادہ مثالیں ہیں۔ اکثر ہم پڑھتے ہیں لا یشعرون، لا یعلمون، لا یفقہون، تو اس طرح کی بہت ساری جتنی بھی مثالیں ہیں لا کے ساتھ جو آئیں گی تو وہ ساری کی ساری منفی کی ہوں گی کہ اس کے اندر فعل مضارع کے ساتھ نفی کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس میں علم النحو میں ہم معرب اور مبنی کی تفصیل پڑھ رہے ہیں۔ تو معرب یہ دو چیزیں ہیں۔ معرب اس کو کہتے ہیں کہ جس حرف پر، جس لفظ پر اعراب آ جائے یا جس کی حرکت بدل جائے، جس کا اعراب تبدیل ہو جائے، اس کو ہم معرب کہتے ہیں۔ معرب کا ایک نام اسم متمکن بھی ہوتا ہے۔ اس کی دو شرطیں ہیں معرب ہونے کی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ معرب کو ہم اسم متمکن بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جو اسم متمکن ہوگا وہ معرب ہوگا۔ متمکن کا مطلب ہوتا ہے جگہ دینا، تو اسم متمکن کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اسم جو جگہ دینے والا ہے۔ تو جگہ دینے والے ہونے کی وجہ سے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعراب کو جگہ دیتا ہے، کبھی زبر کو جگہ دے دیتا ہے، کبھی زیر کو جگہ دے دیتا ہے، اور کبھی پیش کو جگہ دے دیتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو اسم متمکن کہتے ہیں۔ دوسری شرط اس کی یہ ہے، یعنی اسم کے معرب ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اسم متمکن ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ترکیب میں واقع ہو۔ ترکیب میں واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ الگ سے لفظ نہ ہو۔ مثال کے طور پر جس طرح ہم نے مثال پڑھی تھی جاء زید اور رأیت زیدن۔ اب دیکھیں کہ زید کا جو لفظ ہے یہ جملے کے اندر واقع ہو رہا ہے، جملے کے اندر آ رہا ہے نا، پورا جملہ بن رہا ہے۔ اگر صرف یہ لفظ الگ سے ہو جیسے زید، تو یہ بھی معرب ہوگا، یہ بھی کیا ہوگا؟ معرب ہوگا۔ تو پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ اسم متمکن ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حرف ترکیب میں واقع ہو۔ اس کو جب جملے میں آتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ترکیب میں واقع ہے، یعنی یہاں پر فاعل بن رہا ہے، یہاں پر مفعول بن رہا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ترکیب میں واقع ہو۔ تو یہ اسم کے اندر دو چیزیں جو ہیں وہ معرب ہوتی ہیں، اور فعل کے اندر فعل مضارع سارے کا سارا معرب ہے۔ فعل مضارع سارے کا سارا کیا ہے؟ معرب ہے۔ مثال کے طور پر کل جس طرح ہم نے پڑھا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب، اصل میں تو لفظ کیا ہے؟ یضربو، لیکن اس سے پہلے ان آ گیا تو یضربو سے کیا بن گیا؟ یضربا۔ تو جس کا اعراب تبدیل ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرب کہتے ہیں۔ تو فعل مضارع سارے کا سارا
معرب ہے سوائے دو سیغوں کے یا سوائے کچھ سیغوں کے، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ اگر اس کے آخر میں نون جمع مؤنث کا ہو، اس کے آخر میں کیا ہو، نون جمع مؤنث کا، تو پھر وہ مبنی ہوگا بس، اور یا پھر نون تاکید کا صیغہ ہو۔ نون تاکید کا صیغہ اس طرح ہوتا ہے جیسے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ثم لَتُسْأَلُنَّ، اب یہ لَتُسْأَلُونَ اصل لفظ تھا، جب اس کے آخر میں نون تاکید کا لگا تو یہ لَتُسْأَلُنَّ ہو گیا، تو یہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ فعل مضارع کے یہ دو صیغے، یعنی جس کے آخر میں نون جمع مؤنث ہو یا جس کے آخر میں نون تاکید ہو، یہ مبنی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پورے کا پورا فعل مضارع کیا ہے، معرب ہے۔ اب مبنی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا۔ فعل ماضی کے سارے صیغے، وہ معروف کے ہوں، وہ مجہول کے ہوں، وہ منفی کے ہوں، سارے صیغے کیا ہیں، مبنی ہیں۔ مضارع کے کچھ صیغے مبنی ہیں، وہ کون سے صیغے مبنی ہیں؟ جس کے آخر میں نون جمع مؤنث کا ہو اور جس کے آخر میں نون تاکید کا ہو، تو وہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح امر کے سارے صیغے، وہ سارے کے سارے مبنی ہیں، نہیں کے سارے صیغے مبنی ہیں، اور اسم غیر متمکن بھی مبنی ہے، جیسے بعل بکا، یہ ایک لفظ ہے، اسم ہے، تو یہ کیا ہوگا، مبنی ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جاء بعل بکا، رأیت بعل بکا، مررت بعل بکا، تو وہ لفظ کہ جو اسم غیر متمکن ہو، کہ جس کی وجہ سے اس کا اعراب تبدیل نہ ہوتا ہو، تو وہ مبنی ہوگا، ورنہ باقی سارے کے سارے اسماء جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے، معرب ہوں گے۔ اب مثال کے طور پر اس میں اشارہ بھی آ جاتا ہے، جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا، اب یہ بھی کیا ہے، اس میں غیر متمکن ہے، اور اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں اس کی آئیں گی۔ تو اس میں یہ سمجھ لیں کہ اسم غیر متمکن یہ مبنی ہوتا ہے، اور باقی اسماء وہ معرب ہوں گے، اور فعل مضارع سارے کا سارا معرب ہے سوائے ان دو صیغوں کے، ان دو یعنی صیغے جو ہیں نون جمع مؤنث کے اور نون تاکید کے، باقی فعل ماضی، امر، نہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے، یہ مبنی ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 اور 28 پڑھیں گے۔ الذین، وہ لوگ جو، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ ینقضون، یہ فعل مضارع جمع کا صیغہ ہوا۔ ینقضون کا مطلب کیا ہوا، وہ توڑتے ہیں۔ ینقضون کا مطلب کیا ہوا، وہ توڑتے ہیں۔ عہد اللہ، عہد کا مطلب وعدہ، اللہ کا، عہد اللہ وعدہ اللہ کا۔ من کا مطلب سے، بعد کا مطلب بعد، میثاقی ہی، اس کے پختہ ہو جانے کے بعد، پختہ ہونے کے۔ تو ترجمہ ہوا، وہ لوگ جو وہ توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو اس کے پختہ ہو جانے کے بعد، اس کے پختہ ہونے کے بعد۔ واو کا مطلب اور، یقطعون، توڑتے ہیں، قطع کرتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، ما، جو، امر اللہ، امر حکم دیا، اللہ نے، بہی، اس کے ساتھ، ان کا مطلب کہ، یوصل، ملایا جائے، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ توڑتے ہیں اس چیز کو کہ جس کا حکم دیا اللہ نے اس کے ساتھ کہ اس کو ملایا جائے۔ واو کا مطلب اور، یفسدون، وہ فساد کرتے ہیں، وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، فی کا مطلب میں، الارض کا مطلب زمین، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ اولئک، وہی وہ لوگ ہیں
ہم الخاسرون، وہ جو نقصان اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کا جو رویہ ہے اس کو بیان فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو اس کے پختہ ہو جانے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے کیا وعدہ فرمایا تھا اور کہ تم صلہ رحمی کرنا۔ اللہ نے سابقہ کتابوں کے اندر یہ حکم دیا تھا کہ تمہارے پاس میرا نبی آئے، تم اس کی پیروی کرنا، تم اس کی اتباع کرنا، تم اس پر ایمان لانا، تم اس کی مدد اور نصرت کرنا۔ تو یہ لوگ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے، آپ کی مدد اور نصرت نہیں کرتے، آپ کی اتباع نہیں کرتے، آپ پر ایمان نہیں لاتے، تو انہوں نے جو وعدہ کیا تھا سابقہ کتابوں کے اندر، تو اس وعدے کو انہوں نے کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں اس چیز کو کہ جس کا اللہ نے حکم دیا کہ اس کو ملایا جائے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اہل ایمان کی صحبت ہے، اہل ایمان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو وہ لوگ اس چیز کو توڑ دیتے ہیں، یعنی صلہ رحمی بھی نہیں کرتے اور اہل ایمان کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھتے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ فساد کرتے ہیں زمین میں، اس سے مراد یہ ہے کہ اہل ایمان لوگوں کو اہل ایمان سے متنفر کرتے ہیں۔ فساد فی الارض سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ لوگ اہل ایمان سے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، صحابہ کرام کے عیوب کو، صلحائے امت کے عیوب کو تلاش کر کر کے ان کی تشہیر کرتے ہیں اور مخالفان اسلام کو اسلام کے خلاف ابھارتے ہیں اور ان کا مقاتلہ کرواتے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں وہ لوگ ہیں کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے تھے مدینہ منورہ میں کہ وہ جو مشرکین مکہ تھے ان کو ابھارتے تھے کہ ادھر سے تم حملہ آور ہو جاؤ، اندر سے ہم حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور اس طرح دونوں طرف سے جب حملہ ہوگا تو نعوذ باللہ وہ اسلام کا، مسلمانوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں گے، اور بالکل جو ہے وہ ہماری یہ دین اسلام سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، مسلمانوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے غالب رہتے ہیں، اللہ کے فیصلوں کے مقابلے میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت فرمائی، صحابہ کرام کی بھی حفاظت فرمائی، ورنہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ صحابہ کے ساتھ مخالفت، دین اسلام کے ساتھ مخالفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت، ہر طرح سے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا۔ تو یہ ہے حقیقت میں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اولئک ھم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں کہ بالآخر آخرت کے اندر ان کو ہی نقصان پہنچنے والا ہے۔ کیف تکفرون، کیف کا مطلب کیسے، تکفرون تم انکار کرتے ہو، تکفرو تکفرانی تکفرون، تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، واو کا مطلب اور، کنتم تم تھے، امواتن مردہ، بے جان، یعنی انسان اپنی ماں کے پیٹ میں جب اس کی تخلیق کی ابتدا ہوئی تو بالکل بے جان تھا، خون کا ایک لوتھڑا تھا اور اس کے اندر کوئی جان نہ تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم کیا تھے؟ بے جان تھے، مردہ تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں زندگی دی، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں زندگی دی، ثُمَّ، پھر يُمِيتُكُمْ، وہ مارے گا تمہیں، وہ مارے گا تمہیں۔ اس نے تمہیں زندگی، تم بے جان تھے، مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ مارے گا تمہیں، یعنی دنیا کے اندر جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تو پھر تمہیں وہ مار دے گا۔
ثم یحییکم، ثم کا مطلب پھر، یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم پھر، الیہ اس کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، تم لوٹائے جاؤ۔ اب دیکھو کہ لفظ ہے یرجعو، یہ واحد مذکر غائب معروف کا صیغہ ہے، مجہول کا صیغہ ہوا یرجعو، اور یرجعو یہ غائب کا صیغہ ہوا، حاضر کا صیغہ بنا ترجعو، ترجعو ترجعانی ترجعون، کہ تم سب لوٹائے جاؤ گے، ثم الیہ ترجعون اس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، یعنی وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تمہیں اپنی قبروں سے کھڑا کر، تمہاری قبروں سے کھڑا کر کے تمہیں اپنے سامنے وہ کھڑا کر لے گا، تم سب کا لوٹ کر اسی کی طرف ہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔